ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ایسی تجارتی کمپنی تھی جو ابتدا میں ہندوستان اور دیگر ایشیائی خطوں سے مصالحے، ریشم اور دیگر قیمتی اجناس کی خرید و فروخت کے لیے قائم ہوئی، لیکن اس کا منصوبہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ یہ کمپنی دراصل ایک عالمی طاقت بننے کے لیے آئی تھی، اور اس نے تجارت کے ذریعے اپنے قدم جمانے کے بعد سیاسی، فوجی اور معاشی طاقت کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کہانی میں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان میں آنے سے لے کر اس کے پورے برصغیر پر قابض ہونے تک کے تمام اہم پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملکہ الضبط اول کے حکم سے دی ہانریبل ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس کمپنی کا بنیادی مقصد ہندوستان اور مشرقی ممالک سے مصالحے، کپڑے، ریشم اور دیگر قیمتی اجناس خریدنا تھا تاکہ برطانیہ میں انہیں فروخت کیا جا سکے۔ کمپنی کو ایک خصوصی چارٹر حاصل تھا جس کے تحت اسے صرف انگلینڈ کی طرف سے ایشیا میں تجارت کرنے کی اجازت تھی۔ 1600 سے 1612 تک کمپنی صرف تجارت کے مقصد سے ہندوستان کی جانب سفر کر رہی تھی۔ اس عرصے میں کمپنی نے ہندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں میں تجارتی کوٹھیاں، ٹریڈنگ پوسٹس قائم کیں، جیسے سورت، بمبئی، مدراس اور کلکتہ، جہاں انگریز تاجروں نے ہندوستانی سامان کو خریدا اور انگلینڈ منتقل کیا۔ 1612 میں کمپنی نے سورت، گجرات میں پہلی کامیاب تجارتی کوٹھی قائم کی۔ یہ آغاز تھا جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم رکھا اور کاروباری تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت مغل حکمران جہانگیر کی حکومت تھی، جو اپنے زمانے میں ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ جہانگیر نے انگریزوں کو تجارت کی اجازت دی اور انہیں ہندوستان میں کاروبار کرنے کے لیے مخصوص علاقے دے دیے۔ اس دوران کمپنی کے تاجر ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مصالحے اور کپڑے خرید کر انگلینڈ بھیجتے تھے، جس سے ان کی مالی حیثیت مضبوط ہوتی گئی۔ لیکن یہ صرف کاروبار تک محدود نہ رہا، اور کمپنی کی نظر ہندوستان کے قدرتی وسائل اور سیاست پر بھی پڑنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے پرتگالیوں اور ڈچوں سے تجارت کے حوالے سے مقابلہ بھی شروع کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں کاروبار کے ساتھ ساتھ مقامی حکمرانوں کے ساتھ اتحاد اور سازشیں بھی شروع کر دیں۔ انگریزوں نے جلد ہی یہ سمجھ لیا کہ صرف تجارت سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ انہیں ہندوستان میں اپنے اثرات بڑھانے کے لیے سیاسی سازشوں کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مقامی حکمرانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دیا اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ کمپنی نے مغل حکمرانوں، راجاؤں، نوابوں اور مرہٹوں کے درمیان تنازعات کا فائدہ اٹھایا۔ وہ مختلف نوابوں اور راجاؤں کے ساتھ معاہدے کرتے اور انہیں ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فراہم کرتے۔ اس کے بدلے میں انگریزوں نے اپنے تجارتی مفادات کی حفاظت کی اور مقامی حکمرانوں کو اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے انہیں اپنی وفاداری کی قیمت پر قابو کیا۔ 1753 میں پلاسی کی جنگ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک نیا دور شروع کیا۔ یہ جنگ بنگال کے نواب سراج الدولہ اور کمپنی کے درمیان ہوئی۔ سراج الدولہ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بہت پریشان تھا اور اس نے انگریزوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس دوران کمپنی نے ایک غداری کی سازش تیار کی۔ میر جعفر نامی ایک اہم فوجی افسر نے سراج الدولہ کے خلاف بغاوت کی اور انگریزوں کے ساتھ مل کر جنگ جیتی۔ پلاسی کی جنگ میں کامیابی نے کمپنی کو بنگال پر قبضہ دینے کی راہ ہموار کی۔ اس کے نتیجے میں کمپنی نے بنگال میں اپنے قدم جمانے شروع کیے اور وہاں کی اقتصادی طاقت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اس کامیابی کے بعد کمپنی نے کمیشن کے طور پر بنگال کی دیوانی حاصل کی، یعنی اب وہ بنگال کے ٹیکسوں کا مجموعہ جمع کرنے کی ذمہ داری رکھتے تھے۔ 1765 میں مغل بادشاہ شاہ عالم دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کے دیوانی ٹیکس جمع کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس کے بعد کمپنی صرف تجارتی طاقت نہ رہی، بلکہ ایک سیاسی اور حکومتی طاقت بن گئی۔ اب انگریزوں کے پاس نہ صرف تجارت کا اختیار تھا، بلکہ وہ ٹیکسوں کا انتظام، مقامی حکام کی تعیناتی اور یہاں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ کمپنی کی حکومت کے دوران ہندوستانی عوام اور کسانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے۔ بنگال میں شدید قحط آیا، مگر کمپنی نے کسانوں پر اتنی زیادہ ٹیکسز لگا دیے کہ وہ قحط سے مر گئے۔ کمپنی نے اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے زمینوں کے انتظامات تبدیل کیے، جس کی وجہ سے کسانوں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑا
और वो अपनी ज़मीनों को खो बैठे। मकामी सनातों को तबाह कर दिया गया ताकि इंग्लैंड से आने वाले माल का फरोग हो सके और हिंदुस्तानी मसनूआत को बैरून मुल्क न भेजा जा सके। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद कंपनी ने दुकन और जनूबी हिंदुस्तान पर भी काबिज होकर अपनी ताकत का दायरा वसीया कर लिया। टीपू सुल्तान की वफात के बाद मैक्समिंट वनिस्टन ने कहा था, हमने हिंदुस्तान के उस एक बहादुर हुक्मरान को ख़त्म कर दिया और अब हम इस पूरे खते पर अपना तसल्लुत कायम कर सकते हैं। 1857 में हिंदुस्तानी फौजियों ने बगावत की, जिसे जंग आज़ादी या गद्र कहा जाता है। इस जंग के दौरान हिंदुस्तानियों ने बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया और अपनी आज़ादी के लिए लड़े, मगर अंग्रेज़ों ने इस बगावत को कुचलने के लिए बेरहमी का मुजाहिरा किया। हज़ारों हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया गया और बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया। मगलिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया और बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जला वतन कर दिया गया। 1857 की जंग के बाद कंपनी की हैसियत ख़त्म हो गई और 1878 में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर बराह रास्त हुक्मरानी शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख की एक अहम मोड़ है, बल्कि ये दुनिया भर में साम्राज्यी हुक्मरानी, तिजारत और इक़्तिदार की हकीकत को सामने लाती है। कंपनी ने हिंदुस्तान के तमाम वसाइल को लौटा, लाखों लोगों को कत्ल किया और एक ताकतूर हिंदुस्तान को बरतानवी साम्राज्य में बदल दिया। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।